اشتر اوصاف صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس 1 پر دی گئی رائے مہاجر نشستوں پر حکومتی موقف درست ثابت ہو گیا، احتجاجی سیاست مسترد کر دی گئی ہے۔ صدر کی جانب سے حکومت کے مشورے پر صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا ہے، فیصلہ کن قوت احتجاج نہیں، آئین کی بالادستی ہے۔ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے ریمارکس۔ ایک بار پھر سے ہمارا رابطہ بحال ہوا ہے سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب سے۔ بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب، آپ نے ڈان نیوز کے لیے وقت نکالا۔ فرمائیے گا، آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے صدارتی ریفرنس 1 پر رائے دی ہے، اس رائے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہمیں اس کا تناظر دیکھنا ہے، اس رائے کی ضرورت کیوں پیش ہے۔ آزاد جموں کشمیر ایک آئین کے تحت چل رہا ہے اور اس آئین کے مختلف حصے ہیں اور ان میں الیکشن کا بھی ہے اور کتنی سیٹیں الیکشن میں کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گی وہ بھی اس کے اندر درج ہے۔ اب جس طرح پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ جو آئین ہے وہ سیکروسینکٹ ہے اور اس کو چینج لانے کے لیے ہمارے ہاں 239 ہے، وہاں پہ 33 ہے۔ اس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو ایک ریکوائرڈ نمبر آف میجورٹی چاہیے اس کو چینج لانے کے لیے۔ اب ایجیٹیشن شروع ہو گیا، مطالبہ شروع ہو گیا کہ جو 12 سیٹیں دی گئی ہیں اس کو بڑھایا جائے اور اس کے اندر رد و بدل کیا جائے۔ تو اس میں ایک رائے یہ تھی، ایک سوچ یہ تھی کہ اس ایجیٹیشن کو کل کرنے کے لیے آپ کیا اس کے اندر آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، کیا نمبر بڑھا سکتے ہیں، گھٹا سکتے ہیں، چینجز لا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو صدر ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے جس طرح ہمارے ملک میں ہمارے طرف پاکستان میں آپ ایڈوائزری اوپینین دیتے ہیں فرام دا سپریم کورٹ، انہوں نے بھی اس پہ ایڈوائزری اوپینین دی اور اس کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے 5 نکات جو میری سمجھ میں امپورٹنٹ ہے۔ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آرڈنری لیجسلیشن کے ذریعے آپ آئین کے اندر جو لکھی ہوئی چیزیں ان کو چینج نہیں کر سکتے، اس کے لیے آئین کے تقاضے ہیں اور اسی کو فالو کرنا پڑے گا۔ نمبر 2، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو چینجز لانی ہے آئین میں تو پھر اسی کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ایجیٹیشن سے، نہ کہ لاک ڈاؤن سے، نہ توڑ پھوڑ سے، نہ مظاہروں سے۔ آپ کو چینج لانا ہے تو آپ الیکشن لڑیے اور آئین کے اندر تبدیلی لے کے آئیے۔ اس کے ساتھ ایک منسلک بات یہ ہے کہ یہ بھی انہوں نے لکھا کہ یہ آئینی اور مورل جو آبلیگیشن ہے، اتھارٹی ہے آف دی گورنمنٹ، وہ یہ ہے کہ جہاں پہ وہ پروٹیکشن دیں فریڈم آف اسپیچ کی، آزادی رائے کی، وہاں پہ ان لوگوں کی املاک کو، ان لوگوں کی کاروبار کو، ان لوگوں کی جانوں کو، ان لوگوں کے مال کو تحفظ دیں جو ان ایجیٹیشن سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور یہ آبلیگیشن کہا انہوں نے۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ الیکشن کو پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے اندر سیٹوں میں رد و بدل کی کوئی تجویز موجود ہے۔ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ٹائم پر الیکشن کرانا حکومت اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن اس کے احکامات دے گا، حکومت اس کی جو ہے امپلیمنٹیشن کرائے گی۔ چوتھی بات یہ کہی انہوں نے کہ یہ جو سارے سلسلے ہیں اس میں آبلیگیشن ہے لا اینڈ آرڈر کو صحیح طریقے سے چلانے کی، اور آخری بات انہوں نے یہ کہی کہ یہ اوپینین ہے ٹو اسسٹ دی گورنمنٹ۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپینین جو ہے وہ صرف اسسٹنس کے لیے نہیں ہے، یہ اوپینین ہے وچ از بائنڈنگ آن دی گورنمنٹ۔ تو جہاں پہ بائنڈنگ اوپینین آ جائے تو پھر اس کو پھر آپ کو امپلیمنٹ کرنا لازم ہو جاتا ہے، اور یہی کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے۔ تو میرے نزدیک یہ ایک خوش آئند اوپینین ہے، اٹس اے ویل ریزنڈ اوپینین اینڈ اٹ از ان اکارڈنس ود دی کانسٹیٹیوشنل نارمز اینڈ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔